السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر مزمل حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ملک ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، آج کا ٹاپک انتہائی اہم اور خاص ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آج ہم یو ٹی آئی کے تمام مسائل پر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ یو ٹی آئی کب اور کیسے ہوتا ہے، سائن اینڈ سمپٹم کے مطابق آپ کے ساتھ علاج شیئر کیا جائے گا۔ ہر پہلو کا علاج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ نے یو ٹی آئی کے مکمل انفارمیشن گین کرنی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یو ٹی آئی یہ بیماری خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی اصل وجہ کہ عورتوں میں پیشاب کی نالی کا سائز مردوں کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے، جس کارن ویجائنل کے اندر جراثیموں کا جمع رہنا اور ویجائنل سے نکل کر پیشاب والی نالی سے ہوتے ہوئے مثانے میں پہنچنا، جس وجہ سے یہ یو ٹی آئی انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس مردوں میں یہ انفیکشن اس وقت ہوتی ہے جب پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جائیں اور مثانہ اچھی طرح خالی نہ ہو سکے۔ تو یہ یو ٹی آئی کب اور کیوں بنتا ہے، اس کے علاوہ یو ٹی آئی کی علامات آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ مطلب کہ بار بار پیشاب تھوڑی مقدار میں آتا ہے، پیشاب گدلا ہوتا ہے، کئی بار پیشاب میں خون بھی شامل ہوتا ہے، پیشاب کے اوپر والے راستے کی انفیکشن میں مریض کو گردوں کے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے، مریض کو سردی لگتی ہے اور بخار ہوتا ہے۔ اگر انفیکشن نچلے حصے تک محدود رہے تو بخار نہیں ہوتا، مثانے کے مقام پر دبانے سے درد ہوتا ہے۔ اگر یورین ٹیسٹ کروانے سے جراثیم کی تعداد لاکھوں میں ہو تو یہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہومیوپیتھی میں یو ٹی آئی انفیکشن کی ٹریٹمنٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو نمبر 1، علامات کے مطابق بیلا ڈونا 30، سوزشی کیفیت ہو، درد، بخار، پیشاب کا تھوڑا تھوڑا درد کے ساتھ خارج ہونا، پیشاب میں خون کا آنا، پیشاب پر کنٹرول نہ ہو، مطلب بے خوابی میں پیشاب نکل رہا ہو، پیشاب بالکل رک جائے، تو آپ بیلا ڈونا 30 کو بار بار ہر 1 گھنٹہ بعد دہرائیں۔ بہتری آنے پر آپ اس دوا کو ترک کر دیں۔ نمبر 2، ایکونائٹ 30۔ ابتدائی سٹیج میں ایکونائٹ 30 انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوا جلدی مریض پر قابو پا لیتی ہے۔ اس میں بخار، سردی، کپ کپی اور موت کا خوف، بے چینی اس کی خاص علامت ہیں۔ ویسے بھی یہ دوا ہر قسم کی انفیکشن میں ابتدائی طور پر استعمال بے حد مفید رہتا ہے۔ اس دوا کے 5 قطرے صبح، دوپہر، شام آپ استعمال کریں گے۔ بہتری آنے پر آپ اس دوائی کو ترک کر دیں گے۔ نمبر 3، کینتھرس 30۔ پیشاب کا قطرہ قطرہ اور جل کر آنا، پیشاب کرنے کی حاجت اور تکلیف اس کی ٹاپ کی علامت ہے۔ یہ دوا بہت جلد مریض پر قابو پا لیتی ہے۔ یہ دوا بھی 5 قطرے دن میں 3 دفعہ آپ ان مریضوں کو استعمال کروائیں گے۔ انشاءاللہ اس سے اس علامت پر قابو پا لیا جائے گا۔ بہتری پر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 4، سارسپریلا 3X۔ اگر پیشاب کرنے کے بعد درد اور جلن محسوس ہو تو یہ دوا بہت مفید رہے گی۔ اس دوا کے 10 قطرے دن میں 3 دفعہ استعمال کیے جائیں گے۔ بہتری کی صورت میں آپ اس دوا کو
ترک کر دیں۔ نمبر 5 ایسڈ بینز 30 گردوں کے مقام پر ہلکی ہلکی درد، پیشاب کے قطرے لگاتار گرتے ہوں، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو، پیشاب میں سخت بدبو ہو، اس صورت میں آپ اس دوا کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ دوا بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس دوا کو بھی آپ 5 قطرے دن میں 3 دفعہ اور بہتری کی صورت میں آپ اس دوا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ UTI انفیکشن کی آخری علامت آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر ہمارا چینل اور ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ UTI انفیکشن کا چھٹا اور آخری پوائنٹ ٹیریبنتھینا Q اور 3X گردوں کے مقام پر بوجھ، پیشاب میں خون ہو، مقدار میں کم اور وقت سے آئے، گردوں اور پیشاب کی نالی میں سوزش ہو تو یہ دوا بے حد مفید ہے۔ اس دوا کو آپ 5 قطرے دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ بہتری کی صورت میں آپ اس دوا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو مکمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔